السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خوش ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، سرفراز رکھے، باوقار رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے بچائے جن سے وہ اور اس کے حبیب ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر دیر تک قائم رکھے۔ پیارے بچوں، ہم نتیجۃ الخیانہ یہ ڈرامہ پڑھے تھے۔ اگرچہ کہ اس بار سلیبس میں کچھ ڈیڈکشن ہوا ہے، لیکن کیونکہ کتاب میں ہیں ہم اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ختم الخریب میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتا دوں گا کہ جو سلیبس ڈیڈکٹ ہوا ہے۔ تو آج ہم نتیجۃ الخیانہ کے مفردات یا مفرد جمع، اپوزٹس، پھر کوشچن آنسرز، یہ نو ڈیٹیل کے کوشچن آنسرز ہمارے پاس 3 ٹاپکس ہیں۔ ایک ٹاپک میں 4 کوشچن آنسر ہیں، ٹوٹل 12 ہیں۔ سیکشن نمبر 4 میں آئیں گے 8 کوشچنس آئیں گے، ہمارے کو 4 کرنا ہے۔ 1 کرے تو 2 مارکس، 4 کرے تو 8 مارکس، ٹھیک ہے؟ تو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بچوں، آج ہم المفرد والجمع کریں گے پہلے، پھر اس کے بعد اپوزٹس، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوشچن آنسرس کریں گے۔ المفرد والجمع۔ مفرد سنگولر، مفرد سنگولر، جمع پلورل۔ ممثل، ممثل، کیریکٹر، اس کا اپوزٹ کیا آئیں گا ہم دیکھیں گے۔ سفر، جرنی، شیء، تھنگ، چیز، درہم، کرنسی، اس کو سلور کوائنس کہتے ہیں۔ دینار، یہ گولڈ کوائنس۔ اس کا اپوزٹ آتا ہے صاحب ممثلون، ممثلون، کیریکٹرز۔ سفر، اس کا پلورل آتا ہے اسفار، جرنی۔ شیء، تھنگ، اس کا اپوزٹ پلورل آئیں گا اشیاء، یہ پلورل ہے اس کا اشیاء، تھنگس۔ درہم کا پلورل آئیں گا دراہم،
प्लूरल है साहब. दीनारुन का प्लूरल आएगा दनानीरु, गोल्ड कॉइन्स. मुमस्सिलुन कैरेक्टर. कैरेक्टर इसका आप प्लूरल आप बना लीजिए. सफ़रुन उसका असफ़ारुन जर्नी. जर्नी. शयून थिंग. दरहमुन एक इंग्लिश सिल्वर होता है, एक सिल्वर जो हमारे घर में सिल्वर के बर्तन होते हैं वो नहीं साहब. सिल्वर इंग्लिश सिल्वर जिसको कहते हैं चांदी, और ये तो ऑलवेज गोल्ड है, इसी का नाम है गोल्ड कॉइन्स. दीनार इसका प्लूरल आएगा दनानीर. दीनार का प्लूरल दनानीर. चलिए साहब अब हम अपोजिट्स करेंगे. ये समझ में आ गया आपको. मुमस्सिल मुमस्सिलु मुमस्सिलूना. सफ़रुन असफ़ारुन. शयून अशियाउन. दरहमुन दराहिम. दीनारुन दनानीरु. ये उसका प्लूरल है. अब आइए साहब अल अज़दाद. अज़दाद ज़िद से है. ज़िद अल अज़दाद. अल अज़दाद अपोजिट्स. अपोजिट्स. देखिए साहब, ज़हाबा, ज़हाबा के माने ही वेंट. ज़हाबा ही वेंट. ख़ाइमन. ख़ाइमन स्टैंडिंग. इसका अपोजिट सिटिंग आएगा जालिसन. अमानतन. अमानतन लॉयल्टी. सॉरी. सहीहुन. सहीहुन करेक्ट. इसका अपोजिट गलतुन. इस तरह से आएगा. आइए हम लिखेंगे. ज़हाबा का अपोजिट आएगा साहब राजा. ही रिटर्न. ही कम बैक. ही रिटर्न. ही कम बैक. ख़ाइमन जालिसन. जलसा क़ाइमा भी आता है. जालिसन सिटिंग. अमानतुन का अपोजिट खियानतुन. डिस लॉयल्टी. सहीहुन का अपोजिट आएगा साहब गलतुन. रॉन्ग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम गलत. ये पास्ट टेंस. ज़हाबा. ज़हाबा यज़हबु पास्ट टेंस. यज़हबु प्रेजेंट टेंस. इज़हब ला तज़हब इस तरह से होता है. ये इसके पूरे 14 आते. ज़हाबा ज़हाबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना. इस तरह से इसकी एक गर्दान, इसको एक टेबल बोलते हैं.
ہی وینٹ وہ گیا، وہ دونوں گئے، وہ سب گئے، وہ عورت گئی، وہ دو عورتیں گئے، وہ سب گئے۔ عربی میں تھرڈ پرسن پہلے آتا ہے، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن۔ جیسا انگلش میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ ہم عام طور سے کیا کرتے، جو ہے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر آپ سے، آپ جو کرنے والا فرسٹ پرسن، سننے والے آپ سیکنڈ پرسن۔ جب آپ جواب دیں تو آپ فرسٹ پرسن، میں سیکنڈ پرسن۔ لیکن جس کے بارے میں بات ہو اور وہ موجود نہ ہو وہ تھرڈ پرسن۔ لیکن ہم غائب پہ ہی پہلے شروع کرتے ہیں، پھر مخاطب پہ، پھر متکلم، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن۔ قائماً، اسے رجع کی وجہ سے رجع، رجعا، رجعو، رجعت، رجعتا، رجعنا، رجعتا، رجعتما، رجعتم، رجعتی، رجعتما، رجعتن، رجعتو، رجعنا۔ یہ ایک ٹیبل ہے، کوئی بھی ورب پہ یہ ایک یاد کر لیے تو آپ پورے لکھ سکتے ہیں آپ بآسانی۔ قائماً، اسٹینڈنگ، کھڑا ہوا ہے صاحب۔ اس کا بالکل اپوزٹ جالساً، اسی سے جو ہے نا آپ کھڑے ہو گئے۔ اجلس، کھڑے ہو گئے آپ۔ سٹنگ، اجلس، بیٹھیے صاحب۔ اور اس طرح سے اس کے ایک متبادل جو ہے قم کا لفظ بھی استعمال کرتے، قائم سے اسٹینڈنگ۔ قم باذن اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اٹھ اللہ کے نام سے۔ قم کا لفظ یہ اسی میں سے آتا ہے۔ امانہ، لوائلٹی، خیانت، کسی کی امانت، کوئی بات ہے وہ بھی امانت ہے۔ اگر میں کوئی بات آپ کو بول رہا ہوں یہ امانت ہے آپ کے پاس میری۔ اور دوسرا جو ہے کوئی بات آپ کو بتائی گئی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو کان آیا، اگر میری ایک بات بھی تم کو معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچا دو۔ امانت صحیح جیسی کہ ویسی۔ تو اسی لیے حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب بات پوری کر دو، حدیث کا مفہوم بیان کر دو، تو کہنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ، یا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سرکار، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں پر زیر زبر کا معاملہ ہو جائے یا کسی نہیں، 99.99% یا 101% صحابہ نے اس بارے میں بہت کوشش کر کے اس کو چھاٹ پٹ کے کہ ایسا ذرا بھی اس میں نہ ہو۔ پھر بھی اس کے باوجود احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر غلطی سے کوئی ورڈ آپ بولنے میں نیچے اوپر کر دیں تو ہو سکتا ہے ایسا بولیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا فرمائے تھے یا اس طرح سے فرمائے تھے، تو ہم جو ہے سیف سائٹ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ حکم دیا ہے۔ امانت خیانت کرنا صاحب، کسی کی جو ہے امانت میں خیانت کر دینا، تو یہ اللہ کے رسول کی بات میں بھی خیانت ہو سکتی ہے۔ جو بات بتائی گئی ہے اس کو اگر آپ توڑ مڑو کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، عام طور سے ایک شیوا ہو گیا ہے، صحیح بات کو عام طور سے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہی بات کو نئے کپڑے پہنا کر بولا جائے تو لوگ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو آپ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اگر میں یہی کہوں کہ اے پی جے عبد الکلام نے یہ کہا ہے، یہی میں یہ کہوں ولیم شیکسپیئر نے یہ کہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی بڑے فلاسفر، کوئی انگلش داں یا کوئی ایسے لوگوں کے بارے میں آپ ذرا غور سے انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، وہ پروفیسر ایسا بولے، وہ ایسا بولے، آپ آنکھیں کھول کر دیکھتے تو بات ہماری ہے، انہوں جو ہے اپنے رنگ میں اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اور ایک بات یاد رکھ لو میرے بچوں، جہاں کہیں بھی اچھائی ملے، کسی بھی دام میں ملے، وہ سب ہماری ہے۔ اچھائی جہاں کہیں ہے وہ سب ہماری ہے، اس کا خیال رکھو اور اس میں خیانت مت کرو۔ اس کو جو ہے ویسی پس پوچھ ڈال دینا۔ خیانت کرنا کی مراد یہ ہے کہ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ نہیں لکھ رہے ہیں تو یہ خیانت کرنا ہوا۔ ہم آپ کے ساتھ جو چیز ہمارے سینے میں ہے وہ ہم آپ کی طرف منتقل کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں ویسی تو وہ خیانت کرنے میں بھی آ سکتا ہے۔ صحیح جو صحیح ہے تو صحیح ہے، اس کی ضد تو غلط ہوگی۔ آپ اگر مانیں تو صحیح ہے، نہیں مانیں تو غلط ہے۔ تو ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی بولنے میں کوئی عمل میرا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کو غلط معلوم ہو، تو انسان ہے، انسان کی شانش ہے کہ وہ انس سے بھی بنا ہے، محبت کرتا ہے، اور نسیان سے بھی، بھول بھی جاتا ہے وہ، تو کوئی غلطی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی انجانے میں یا جان بوجھ کر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ بھی درگزر فرمائیے کہ اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو ناگوار گزرے۔
تو بیٹے یہ تھا ہمارے اسداد. اب ہم جو ہے نا اس کے اہم پہلو کوشچن آنسرز اس طرف ہم چلیں گے. اس میں 4 کوشچنز ہیں. ایک کا ویٹیج 2 مارکس ہے. 4 کرنا ہے, 4 کا 8. آپ 8 کریں گے, 4 کریں گے تبھی آپ کو 8 مارکس ملیں گے. اس لیے اس کو بہت ہی اہمیت سے لکھنا ہے. کوشچن نمبر 1. آئینہ ویر, ذہب went, whose went, he went, whose he, فہد. Where did فہد go? فہد کہاں گیا؟ فہد کہاں گیا صاحب؟ کہاں گیا فہد؟ کہاں گئے تھے فہد بھائی؟ تو دیکھیے اسٹارٹنگ, ذہب فہد, فہد گئے. فہد went کہاں؟ الی مکہ. تھا ویری گڈ, آپ نے صحیح فرمایا. فہد went to the مکہ, مکۃ المکرمہ. مکۃ المکرمہ, خالی مکہ مت بولیے, مکۃ المکرمہ, اکرام والی جگہ. نمبر 2. ماذا واٹ. ترکا یترک کے معنی چھوڑنا. کیا چھوڑے؟ فہد کیا چھوڑے؟ عند, پاس, نیئر. کس کے پاس چھوڑے؟ زاہد کے پاس. زاہد کے پاس جو ہے فہد کیا چھوڑے؟ کیا چھوڑے تھے؟ جلدی بولیے, جب تک سوچ لیجئے. ترکا فہد عند زاہد. یہ کوشچن میں سے پورا کاپی کرنا ہے. عند زاہد. یہ دیکھ لیجیے صاحب. جرتا, تجدید کے ساتھ, جرتا زیت الزیتون. جو جار تھا, زیتون کا جار, وہ فہد زاہد کے پاس چھوڑ کے مکہ مکرمہ کو گئے تھے. یہ بہت ہی آسان سوال, اس کا آسان جواب. حل غیر زاہد. الدنانیر الذهب. Did Zahid change the gold done dinar? کیا زاہد فہد کے سونے کے سکے بدلے؟ حل کو ہٹائے, نام لگا دی, باقی کا پورا سیم. نام غیر زاہد الدنانیر الذهبیۃ. لاسٹ کوشچن یہ لیسن کا, اور نو ڈیٹیل بھی یہاں پہ تکمیل ہو رہے ہیں. کوشچن نمبر 4. بعد کم سنت. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, کئی مرتبہ پوچھا گیا. بعد کم سنت, کتنے سال کے بعد. رجع, اب ابھی ہم کرے, رجع واپس ہوا, کون؟ من الحج زاہد. وہ واپس ہو کون؟ فہد. حج سے کتنے سال بعد فہد جو ہے واپس ہوئے؟ تو یہاں پہ جواب رجع فہد, رجع فہد من الحج
بعد 7 سنوات، 7 سال کے بعد، 7 سنوات، یہ یاد رکھ لیجیے اچھی طریقے سے، یہ 4 کوشچنس بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئینہ ذہب فہد، فہد کہاں گیا؟ الی مکہ، مکے کو گیا۔ ماذا ترک فہد عند زاہد، زاہد کے پاس کیا چھوڑ کے گیا تھا؟ جرتا زیت الزیتون، زیت الزیتون۔ اس کے بعد حل غیر زاہد دنانیر ذہبیۃ، کیا وہ زاہد جو تھا وہ اس کے گولڈ کوئن کو چینج کیا؟ ہاں صاحب۔ اور فہد کتنے سال کے بعد واپس آیا؟ بعد 7 سنوات، 7 سال کے بعد۔ یہاں پہ ہمارے 9 ڈیٹیل کمپلیٹ ہو گئی، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے اور خوب محنت سے پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔